اے گورد جس نے 600 بیویوں کو اپنے شوہروں سے چھٹکارا پانے میں مدد کی، وہ دنیا کی سب سے مشہور قاتلوں میں سے ایک اور انتہائی ذہین مانا جاتا تھا۔ اس نے تقریباً 600 شادی شدہ مردوں کے قتل میں حصہ لیا، جس کے لیے اس نے خود تیار کردہ زہر کا استعمال کیا۔ اس کا پہلا تجربہ اپنے شوہر پر تھا، جس نے اس کا زہر چکھا۔ اس نے یہ زہر اپنی والدہ سے وراثت میں پایا، جو اپنے شوہر کے زہر سے قتل کے جرم میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس کی بیٹی نے بھی اس کے کام کو جاری رکھا اور زہر کی تیاری میں مصروف رہی، تاکہ ہر بیوی کو مدد فراہم کی جا سکے جو اپنی شادی ختم کرنا چاہتی تھی اور بیوہ کا لقب حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ جولیا طوفانہ تھی جو 17ویں صدی میں رہی۔ اس کا تیار کردہ زہر بے رنگ اور بے بو تھا، اور وہ اسے اقوا طوفانہ کہتی تھی۔ ابتدا میں اس نے زہر کو کچھ خوبصورتی کے مصنوعات کے مرکب سے تیار کیا، کیونکہ اس وقت اسی شعبے میں کام کر رہی تھی۔ پھر اس نے زہر کو آزمانے کا ارادہ کیا اور اپنے شوہر کے کھانے میں چند قطرے ڈال دیے۔ شوہر نے کچھ صحت کی خرابی محسوس کی اور ڈاکٹر کو بلایا، جس نے خیال کیا کہ وہ کھانے سے زہر آلودہ ہو گیا ہے اور اسے خاص قسم کے کھانے کا مشورہ دیا۔ طوفانہ نے اس کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک میں زہر شامل کرنا شروع کر دیا، تاکہ شوہر کو اس کی حقیقت کا شک نہ ہو۔ آہستہ آہستہ زہر نے بیچارے شوہر کی جان لے لی، بغیر کسی کو اس کی بیوی پر شک کیے۔ اس کے بعد طوفانہ نے ان بیویوں کو زہر کی پیشکش کرنا شروع کر دی جو اپنے شوہروں کی قہر سے تنگ تھیں، اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ ہر بار چند قطرے ان کے کھانے میں ڈالیں۔ چند دنوں کے اندر اندر اپنے متاثرہ کو ہلاک کر دیتا تھا۔ یہ ایک کامیاب منصوبہ تھا اور طوفانہ نے بہت ساری دولت کمائی، کیونکہ وہ بیویوں کے ساتھ وراثت میں شریک ہو گئی۔ وہ زہر جس کے 6 قطرے کسی بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی تھے۔ طوفانہ تقریباً 50 سال تک یہ کام کرتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے 600 مردوں یا اس سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے زہر کو وراثتی پاؤڈر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک بار ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے زہر ڈال دیا، مگر وہ اسے کھانے سے روکنے میں ناکام رہی۔ شوہر نے حقیقت جاننے کی ضد کی تو بیوی نے اسے حیرت انگیز حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اسے مارنے کے قریب تھی۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پولیس کے پاس گیا، جہاں طوفانہ کا مکمل انکشاف ہوا۔ جلد ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں کے غصے کے باعث اس کی کہانی تیزی سے پھیل گئی اور اسے تفتیش کے دوران سختی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ اس طرح ایک انتہائی خوفناک کہانی کا اختتام ہوا، جو اس کی موت کے بعد بھی لوگوں کو خوف زدہ کرتی رہی۔